السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت کریمہ آپ سامعین کے سامنے 30ویں سپارے کی ایک صورت، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ سامعین کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید، یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے اور سب سے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک ہی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی کوئی شک کرتا ہے قرآن مجید میں تو حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتا ہی نہیں۔ وہ آدمی، وہ مرد، وہ عورت، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ دائرہ اسلام سے ہی اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم نہیں مانتے تو حقیقت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ٹھکراتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ آپ سامنے کے سامنے میں نے پڑھی ہے، فسبح بحمد ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اپنے رب کے نام کے ساتھ تسبیح کرو، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کچھ اسی سلسلے میں ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا سکھلاتے، اس کو کیا سمجھاتے، اس کو کیا بتاتے۔ شرعی احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے اس کو کس تعلیم کی تعلیم دیتے ہیں، اس کو کس طرح اس کا نفس، اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہوتی تھی، ہمیں بھی یہ سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی کسی غیر مسلم، کسی غیر مذہب کا آدمی ہو، وہ مسلمان ہوا، نیا ہوا ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، غیر مذہب اسلام، پہلے وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا، مجوسی تھا، نصارہ تھا، جو بھی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، تو ہمیں سب سے پہلے اس بھائی کو کس طرح سمجھانا چاہیے، سب سے پہلے کیا تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ بھائی جس نے اسلام قبول کیا ہے اس کا شوق کیا ہونا چاہیے۔ یہ شوق ہمیں انگلش کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ڈائجسٹ میں نہیں ملے گا، نہ ہی ہم انگلش کتابوں سے کوئی مواد لے کر اس کو پڑھا دیں کہ بھائی یہ ٹو دا پوائنٹ بات یہ یاد کر لو، نہیں۔ اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے تھے۔ یہ بہت ہی پیاری روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، باب فضل تحلیل و تسبیح، حدیث نمبر 2697۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے پہلے کیا سکھاتے، اس کو سب سے پہلے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم فرماتے کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرو۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ ان کلمات کو، پاکیزہ کلمات کو، چھوٹے سے کلمات کو، محبوب کلمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، یہ جامع کلمات ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرو۔ وہ کلمات ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے نماز سکھاتے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے،
کس طرح اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا جائے، کہ نماز میں کیا پڑھا جائے، کیا شرائط ہیں، کس طرح وضو کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ جب بھی کوئی مسلمان بھائی ہو جو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا ہے، اسے سب سے پہلے نماز سکھانی چاہیے، وضو کا طریقہ سکھائیں اس کو، کپڑوں کی پاکیزگی کے بارے میں بتائیں، گندگی کے بارے میں بتائیں اس کو، کہیں اس کے کپڑوں کو گندگی نہ لگی ہو، جوتی کو گندگی نہ لگی ہو، اس کو بتایا جائے کہ اللہ کا گھر ہے، کس طرح اس کو آداب بتائے جائیں، کس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو یہ بتایا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرو، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، اللہم اے اللہ اغفر لی مجھے معاف فرما دے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وحدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے عافیت دے، ورزقنی اور مجھے رزق دے۔ کتنی پیاری خوبصورت دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو بھائی مسلمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ تعلیم دیتے، پاکیزہ تعلیم دیتے، شوق والی تعلیم، اللہ رب العزت کی طرف لگاؤ والی تعلیم دیتے، اس کو ڈائجسٹ نہیں پڑھائے جاتے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا آج کا میرا موضوع، کہ جب کوئی مسلمان بھائی، اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی دوسرا مسلمان بھائی جو غیر مذہب ہے، وہ اسلام میں داخل ہوا ہے نیا، جو بھی نیا مسلمان ہوتا تو اس کو سب سے پہلے یہ تعلیم لازمی دی جائے، اسلام کی تعلیم دی جائے، اس کا شوق اسلام کی طرف کیا جائے، سب سے پہلے اسے نماز سکھائی جائے۔ پھر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرو۔ یہ کلمات میں پھر آپ سامنے کے سامنے دہراتا ہوں، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چھوٹے سے چھوٹے، ہر بڑے سے بڑے فرامین پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم یہ عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔